والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مطالعہ قرآن کی اس نشست میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 4 آیات کا مطالعہ کریں گے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت 89 to 92۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین سورۃ البقرہ کی آیت 90 یا 89 to 92 کو اگر سمجھیں، اس کی پہلی جو آیت مبارکہ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہودیوں کے متعلق ہے۔ اب یہ ہے کہ ترجموں کا آغاز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ وضاحت بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 89 ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یہودیوں کے متعلق جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی کتاب یعنی ایک کتاب آئی من عند اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے قرآن کریم نازل ہوا، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے ساتھ تھی، وہ جو ان کے پاس تھی یعنی تورات۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے یہ اس سے پہلے فتح مانگتے ان لوگوں پر جو کفر کرتے تھے۔ محترم ناظرین یہاں ٹھہر کر ہم اس آیت مبارکہ کی وضاحت سیکھ لیتے ہیں یا وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اصل میں مدینے کے اندر 3 قبائل موجود تھے، یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ 3 قبائل تھے مدینے کے اندر، 3 قبائل موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ۔ اسی طریقے سے جو ہے یمن سے 2 قبائل آئے تھے، اوس اور خزرج۔ اور اسی طریقے سے مدینہ کے اب یوں کہہ لیجئے مدینہ کے آس پاس کچھ قبائل موجود تھے جو امی تھے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ یہ یہودیوں کی جو قبائل تھے یقیناً یہ سرمایہ دار طبقہ تھا، اور آپ کے علم میں ہے سرمایہ دار جو طبقہ ہوتا ہے وہ صرف سرمایہ تک محدود رہتا ہے، البتہ طاقت اور قوت میں کمزوری ان کو واقع ہوتی ہے۔ تو یہ اوس اور خزرج، یہ 2 جو قبائل تھے جو یمن سے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی، اور اکثر و بیشتر یہ جو ہے اوس اور خزرج کے یہ 2 قبائل ہیں، ان کی پٹائی کیا کرتے تھے، اور یہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے جو ہے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ہار جایا کرتے تھے، اور یہ تانا دیا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی آئے گا اور وہ ان کے ساتھ مل کے ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور یہ ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جس بات اور گھمنڈ اور غرور تھا ان کو، چونکہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو تشریف لا رہے تھے وہ اب یوں کہہ لیجئے بنو اسرائیل سے آ رہے تھے، سارے کے سارے جو انبیاء علیہ السلام تھے بنی اسرائیل سے آ رہے تھے، اور چونکہ یہ یہودی بھی انہی میں سے تھے، تو ان کو یقین تھا اب 1400 سال گزر چکے ہیں، اور تقریباً جو ہے اور پھر یہ ہے کہ اب یہ جو آخری نبی آئے گا یہ ہماری ہی نسل اور خاندان میں سے آئے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ یہاں یستفتحون علی الذین کفروا، یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ بتا رہا ہے اصل میں یہ ان لوگوں سے جو کفر کرتے تھے اس جو ہے زمانے کے لوگ، یعنی یہ یہودی تھے، تورات کے پیروکار تھے، اور اس اعتبار سے جو ان کے خلاف تھے، تورات پر ایمان لانے والے نہیں تھے، اس اعتبار سے وہ کفر کرنے والے تھے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو چونکہ وہ بنو اسرائیل سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل سے تشریف لائے ہیں، خاندان ان کا بنو اسماعیل سے ہے، تو اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو بھی پہچاننا
نہ سیکھا اور حق سے انکار کر دیا۔ تو یہاں یہ اس آیت مبارکہ میں جو وضاحت میں نے عرض کی ہے، اس آیت سے یہ مطلوب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی اس آیت کے ضمن میں واقع ہے، وہ واقع یہ ہے کہ 11 نبوی میں کچھ حضرات جو ہے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے حج کے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ان کو دی اور انہوں نے قبول کی، اور اس لیے قبول کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا، اور یہ ہے کہ پھر بعد میں یہ ہے کہ بعد میں آنکھوں میں ہی اشارہ کیا کہ یہ تو وہی رسول ہے جو جس کا ہمیں تانا یہودی دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایمان لیں اور وہ ہمارے ساتھ لڑائی کریں، ہم پہلے ہی ایمان لاتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائیں۔ تو جو وہ لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس ضمن میں یہ بھی واقعہ ہے۔ تو یہ وضاحت ہے اس آیت کے ضمن میں۔ تو یہ یستفتحون علی الذین کفروا، وہ فتح مانگتے ان لوگوں پر جو کفر کرتے تھے۔ یہ کفر سے مراد جیسے کہ میں نے ابتدائی میں ہی بات عرض کر دی ہے۔ تو فرمایا آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جن کو وہ یہ پہچانتے تھے، جب ان کے پاس وہ حق آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبوت ان کو جو ہے نبی بن کر تشریف لائے، اور پھر قرآن آپ پر نازل ہوا، اور یہ جس کی تورات اور انجیل کے اندر پیشن گویاں تھی، اور یقین مانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم نازل فرمائے، اس میں بھی باقاعدہ جو ہے تورات انجیل کی پیشن گوئی ہیں۔ تو فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جس حق کی بات وہ کفر والوں سے کافروں سے کر رہے تھے، اب وہ کتاب تو آ چکی ہے، اب انہوں نے انکار کر دیا۔ ما عرفوا کفروا بہ، پہچانتے تھے اس کے باوجود بھی اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو بس اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ یا یہودیوں کا خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، اور یہ ذکر جیسے کہ میں نے عرض کیا، آج ہم اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کے تناظر میں ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہمارا رویہ کیا ہے، آج کہیں ہمارا دوگلا پن تو نہیں چل رہا، آج ہمارا طرز فکر اور طرز زندگی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن کریم پر ہم حقیقت میں ایمان لاتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے اندر ایمان حقیقی ہے، یا صرف قانونی ایمان تک ہم محدود ہیں؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہمارے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں؟ اسلام نے ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دی؟ کیا اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کر رہے تو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کل پیش ہو کر ان کے جو ہے ان کا جواب دینا ہوگا۔ تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو پھر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کافروں پر لعنت کے حوالے سے خاص اور مختص ہے۔ پھر اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، آیت 90 میں کیا ہے، آئیے مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اور بہت ہی برا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، اور بہت ہی بری چیز ہے یہ۔ کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ انہوں نے کفر کیا اس پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا، یعنی کتاب اللہ قرآن کریم، بغین، کیوں ایسا کیوں کیا یہودیوں نے؟ ضد کی وجہ سے، اور ضد کی جیسے کہ میں نے پچھلی آیت 89 میں یہ بات عرض کی، ضد کیوں کی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے کیوں تشریف لائے؟ ان کو تو بنی اسرائیل سے آنا چاہیے۔ یہاں ایک بات رک کر میں وضاحت دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، کیا ہم یہودیوں سے یہ پوچھ نہیں سکتے کہ اس سے پہلے بنو اسرائیل سے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آ رہے تھے تو ان کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ جناب زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو پلاننگ بنا رہے تھے آپ قتل کرنے کی، شہید کرنے کی، وہ کیوں کی؟ کیا اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل سے نہیں ہے؟ تو بغین، یہ لفظ بغین یعنی ضد میں آ کر انہوں نے حق سے بھی انکار کر دیا، جبکہ وہ حق کے شروع میں انتظار میں تھے۔ جب یہ حق آئے گا، قرآن کریم نازل ہوگا،
اس قرآن کریم کی دعوت پر ہم لبیک کہتے ہوئے اس انبیاء، اس نبی کے ساتھ، یعنی جو قرآن کا حاملین ہے، قرآن کو تھامنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم مقابلہ کریں گے. لیکن وجہ کیا تھی؟ ہٹ دھرمی، ضد، حسد. حسد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہے. آج اگر دیکھ لیں، ہم جائزہ لیں خاندان کے حوالے سے، وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اے لوگو، یقیناً میں نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، مرد اور عورت سے، اور میں نے تمہارے قبائل بنا دیے، مختلف قبائل بنا دی. تمہارے قبائل کیوں بنائے؟ تمہاری انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے. لیکن یہی تعارف، تمہارے جو بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے نام ہیں، یہی کافی ہیں؟ اور یہ جو بڑے قبائل ہیں، یہی میرے نزدیک سب سے بڑے جو ہے تقویٰ دار ہیں؟ نہیں. قرآن آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا. یہاں اپنا جائزہ لیں، کیا ہم صرف نام کے مسلمان تو نہیں ہیں؟ یا ہمیں کوئی خاندان اچھا بڑا مل گیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بڑے خاندان سے ہمارا تعلق ہے لہٰذا ہم بخشے ہیں؟ کیا ہمارا یہ کنسپٹ اور تصور اور اس طرح کا معاملہ تو ہم نہیں کر رہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا آیت کے اگلے ٹکڑے میں ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نازل فرماتا ہے فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اللہ کی مرضی ہے، میں اور آپ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، پھر غضب کو لے کر یہ لوٹے ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا دردناک عذاب ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. فرمایا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ دیگر جو نازل یعنی قرآن کریم، اس کو ہم نہیں مانتے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ تو حقیقت ہے، تو ہم تورات کے علاوہ قرآن کریم پر کیسے ہم جو ہے ایمان لائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا خاندان بڑا، ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سارے انبیاء ہمارے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے خاندان سے آ رہے ہیں، اور ہم پر تورات نازل ہوئی. تو یہاں یہ جواب دیا جائے کیا آپ نے انجیل کو جھٹلایا نہیں؟ انجیل کی کتاب کو کیا آپ نے جھٹلایا نہیں؟ کیا زکریا علیہ السلام کو آپ نے قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا؟ جناب یحییٰ علیہ السلام کو آپ نے شہید نہیں کیا؟ وہی بات میں دہرا رہا ہوں، کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے پلاننگ نہیں کی ان کو شہید کرنے کی؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب کہاں گیا؟ آپ کیسے اہل ایمان ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق، وہ جو تصدیق کرنے والے ہیں اس سے جو ان کے پاس ہے. یعنی یہ جو تورات ہے، تورات بھی تو تصدیق کرتی ہے نا قرآن کریم کی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو تورات پر ایمان لائیں گے، ہمارے لیے تو تورات قابل اعتبار ہے. لیکن جب قرآن کریم اللہ نے نازل فرما دیا تو وہی اب سب کچھ ہے، اس پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان ہوگے، ورنہ نہیں. فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. فرمایا کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے تو قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو، اس سے پہلے تم کیسے مومن ہو سکتے ہو؟ یہ سارے انبیاء علیہ السلام آپ کے خاندان سے نہیں آ رہے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تو تھے ہی ظالموں میں سے. یہاں محترم ناظرین دیکھیں، بنی اسرائیل پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے بنی اسرائیل پر اللہ نے کتنے انعامات نازل کیے ہیں، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑی جو نعمتیں اللہ نے نازل کی وہ ہم پر ہے، امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اللہ کا کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے اقرار کرنا کافی ہے؟ یقیناً ہے، لیکن ان پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کی بھی ماننی ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننا، یہ اپنی جگہ ایک ثبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور اپنے تمام کے تمام نیک اعمال میں اپنی خالص رضا شامل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج ہم نے 4 آیات کا، سورۃ البقرہ کی 4 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم پر عمل کرنے اور صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہیں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔